پروگرام میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو غیب کی باتیں. حضرت ایک کویشچن کسی نے کیا ہے اور اس کا تعلق ہم سب کی روزمرہ زندگی سے ہے. میرے خیال میں تمام ناظرین اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. انہوں نے پوچھا ہے کہ ہم جو کپڑے ڈرائی کلین کرواتے ہیں کیا وہ پاک ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ڈرائی کلیننگ میں تو پانی استعمال نہیں ہوتا, وہ پیٹرول یا کوئی اور لیکوڈ استعمال کرتے ہیں. تو یہ بڑا اچھا سوال ہے, تو اس بارے میں ذرا فرمائیے. ہاں, تو ڈرائی کلین کے ذریعے جو کپڑے دھلائے جاتے ہیں وہ یقیناً پاک ہو جاتے ہیں. چنانچہ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند مفتی نظام الدین اعظمی نے نظام الفتاویٰ میں اس پر تفصیل سے بحث کی ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈرائی کلین میں پیٹرول جو استعمال کیا جائے تو جو خاص لیکوڈ استعمال کیا جاتا ہے تو پیٹرول میں پانی سے زیادہ جلدی جذب ہونے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے اور جلدی اڑ جانے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے. لہٰذا جس طرح پانی جو ہے مزیل طہارت ہے اور مزیل نجاست ہے, نجاست کو دور کر دیتا ہے, ایسے پیٹرول میں بھی یہ صلاحیت موجود ہے جو ڈرائی کلین کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. لہٰذا اس کے ذریعے سے کپڑے جو پاک کیے جاتے ہیں وہ فتوے کی روح سے بالکل پاک ہیں, اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اچھا, یہ تو بڑا مسئلہ کلیئر ہو گیا جی, کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ اندیشہ تھا کہ شاید ڈرائی کلیننگ سے طہارت پوری طرح نہ ہوتی ہو. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ناظرین. شبنم ہے ٹورانٹو سے. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ میرے ہسبینڈ اور ہم لوگوں نے کاروبار شروع کرا تھا. اس کاروبار میں ہمیں بہت لاس ہوا, کسی کے ساتھ ہم نے کرا تھا اور اس کے بعد وہ ہم نے خوب چلایا کرا اور پھر اس نے ہمارے پر مقدمہ کر دیا ہے دھوکہ دہی کا کہ ہم نے فراڈ کرا ہے, اور حالانکہ ہم نے کچھ نہیں کرا ہے. مجھے حضرات سے یہ پوچھنا تھا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ جس سے ہم جلد سے جلد ہمیں پیسے مل جائیں, کیونکہ میرے ہسبینڈ کو جاب کرنی پڑ رہی ہے اور وہ جو ہے ان کو ہائی بلڈ پریشر بھی ہو گیا ہے. اچھا جی, بہت بہت شکریہ. ہاں, اس کے لیے آپ سورۃ زلزال 41 دفعہ پڑھنا ہے 41 ٹائم, اول آخر 11 دفعہ درود شریف, اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ آپ کا جو حصہ ہے آپ کے جو پیسے واپس مل جائیں اور وہ شخص جو ہے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ کرے. تو یہ آپ نے 90 ڈیز یہ عمل کرنا ہے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کی امانت آپ کو واپس مل جائے گی. معروف صاحب ہیں جی پینسلوینیا سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرا نام معروف اعظم ہے. مجھے اپنی بہن کے لیے سوال کرنا تھا. اس کو 8 سال پہلے شوگرینز سنڈروم ڈائگنوز ہوئی تھی اور اٹس این آٹو امیون ڈیزیز, اور اس کی وجہ سے اس کے لنگس کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ آیا ہے. اس کا علاج کوئی نہیں ہے. اس کو ہر سال نمونیا ہوتا ہے. پچھلے ہفتے اس کو ڈبل نمونیا ہوا تھا. وہ آئی سی یو میں رہی ہے 3 دن اور اس کی حالت کافی خراب ہے. اس کو فٹیگ بہت زیادہ ہوتی ہے, ریشہ بہت زیادہ ہے, کھانسی کرونک ہے, ڈرائی قسم کی, پوری باڈی میں طاقت نہیں ہے. ڈاکٹر نے بیسیکلی یہی بولا ہے کہ اس بیماری کا علاج کوئی نہیں ہے. نہیں فکر نہ کریں آپ انشاءاللہ. اور دوسرا سوال ہے کہ انہی دنوں میں میری بھابھی نے خلا کے لیے ظاہر کر لیا. پوری فیملی کے اوپر اوور آل جیسے بہت زیادہ مصیبت آئی ہوئی ہے. اپنے جو ہے وہ پرائے ہو چکے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا کیا. جی انشاءاللہ حضرت بتاتے ہیں آپ کو. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. ہاں, تو اس بیماری کے لیے آپ نوٹ کر لیں, لا الہ الا انت یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام. یہ دعا پڑھنی ہے, لا الہ الا انت یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام. یہ 101 دفعہ صبح کو دم کرنا ہے پانی پہ, دن بھر پانی جو ہے اس مریض کو پلانا ہے, اول آخر 11 دفعہ درود شریف, اور رات کو سونے سے پہلے یہی والی دعا آپ نے 21 دفعہ 1 چمچ زیتون کے تیل پہ دم کرنی ہے اور زیتون کا وہ تیل اس کو پلا دینا ہے. تو یہ آپ نے 92 ڈیز جو ہے بلا ناغہ یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ شفا یاب ہو جائیں گی. باقی جو فیملی کا حالات خراب ہوئے ہیں اس کے لیے سورہ مزمل 11 دفعہ سورہ مزمل روزانہ پڑھیں. یہ 41 دن یہ وظیفہ پورا کر لیں اور دعا کرتے رہیں, انشاءاللہ غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت اور کفایت فرمائیں گے. اچھا حضرت, ماشاءاللہ پروگرام جیسے کہ آپ کو معلوم بہت ہی پاپولر ہو گیا ہے اور آپ کا فیض ماشاءاللہ جگہ جگہ عام ہو گیا ہے. اب غیر مسلموں کے بھی ہمیں ای میلز اور فون آنے لگے ہیں, تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ تو قرآن نہیں پڑھ سکتے یا تلاوت نہیں کر سکتے, تو وہ کیسے فیض حاصل کر سکتے ہیں آپ سے؟ اس میں یہ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام, ذکر و اذکار کے لیے اللہ کے بعض نام ہیں ان کے لیے, تو وہ ان کو دیے جا سکتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھیں گے تو اس پہ ان کو نفع ہوگا. اچھا, جو قرآن کریم کی آیات وغیرہ تو نہیں پڑھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ کا نام تو لے سکتے ہیں. تو مثلا یا عزیزو کا ہے تو یا عزیزو کا بھی ورد کر سکتے ہیں,
تو ان سے کہا جائے کہ آپ سے ملاقات کریں. جی کر سکتے ہیں ان کے لیے, اور باقی ان کو لیے اور وظائف ہیں جو ان کے لیے الگ مستقل ہیں, تو ان کو دیے جا سکتے ہیں. اچھا جی. سلطانہ ہیں جی ٹیکساس سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں سلطانہ بول رہی ہوں ٹیکساس سے. جی جی. اور میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے جو پاکستان سے اس نے میڈیکل ڈاکٹر بنا ہوا ہے, اور یہاں پر وہ اسمبلی کا امتحان دیتا ہے. وہ اچھا 2-3 دفعہ دیا اور کلیئر نہیں کر پاتا, حالانکہ وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے. وہ کہتے ہیں میرا پیپر بہت اچھا ہوتا ہے. جی جی. اور اب آپ کوئی ایسا جی ضرور اگر انشاءاللہ بتا دیں. جی ضرور انشاءاللہ, ضرور جی ضرور انشاءاللہ. حضرت اور بھی بہت ساری ای میلز اسی سلسلے میں ہیں کہ میڈیکل پاکستان سے انہوں نے کیا ہوا ہے, یہاں کے جو امتحانات ہیں جو کہ یہاں کی ریکوائرمنٹ ہے, تو اس میں وہ کامیابی نہیں ہو رہی, تو ان سب کے لیے آپ فرما دیجیے. اس کے 2 عمل کرنے ہیں. ایک تو سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 اور 31, یہ 41 دفعہ روز پڑھنی ہے. اول آخر 11 دفعہ درود شریف یہ پڑھ کے اپنی امتحان میں کامیابی کی دعا کریں. دوسرا یا علیمو 150 دفعہ, یا ناصرو 21 دفعہ, یہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے آپ دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ خزانہ غیب سے اللہ دستگیری فرمائیں گے تو آپ کا امتحان پاس ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹیکساس ہی سے ایک کال ہے, عمار صاحب ہے جی. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. فرمائیے. مفتی صاحب, بھائی کا میرے ایک چھوٹے بھائی سے آپ سے پوچھا تھا کہ اس کو مشکل ہو رہی تھی, وہ پڑھ رہا تھا لا اسکول کے ایگزام کے لیے, تو ماشاءاللہ آپ نے وظیفہ دیا تھا, تو اگلے دن اس کا ایگزام تھا, تو اس کا ایگزام ماشاءاللہ بہت اچھا گیا چلا, تو اس کو لا اسکول کے اندر بھی ایڈمیشن مل گئی. ماشاءاللہ. ہاں جی, تو میرا سوال آپ کے لیے یہ تھا کہ میں بھی جیسے انہوں نے ابھی بات کی تھی میڈیکل, یہاں میں پڑھا ہوا ہے امریکہ کے اندر, اچھا جی. تو مجھے بھی کافی مشکلات ہو رہی تھی, تو جو آپ نے مطلب ذہن کھولنے کے لیے آپ کوئی وظیفہ بتا سکتے ہیں کہ ذہن تو دل کھل جائے. جی ضرور انشاءاللہ. ماشاءاللہ. پہلے تو خوشی ہوئی کہ آپ کے بھائی کو داخلہ مل گیا, کامیابی ہو گئی. اس پہ دور کا نماز شکرانہ ادا کریں اور حسب توفیق صدقہ دے دیں. باقی آپ اپنے لیے ذہن کھولنے کے لیے سورۃ علم نشرح یہ روزانہ صبح کو 7 دفعہ 1 کپ پانی پہ دم کریں اور پانی پی لیا کریں. اس سے انشاءاللہ جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت مجرب ہے. سورۃ علم نشرح 7 دفعہ صبح کو پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں. یہ جو ہے 90 دن کی نیت سے شروع کر لیں, انشاءاللہ ان کا ذہن کھل جائے گا اور انشاءاللہ پڑھائی ان کے لیے آسان ہو جائے گی, آپ کو بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. شگفتہ ہیں جی ورجینیا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی مجھے مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرنا تھا. 3 ہفتے پہلے میں نے ان کو کال کی تھی اور انہوں نے مجھے پڑھنے کے لیے بتایا تھا, تو ماشاءاللہ میرے بہت کافی اثر پڑا ہے, میرے حالات سے بہت اچھے ہو گئے. الحمدللہ. ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے فون کیا. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ فون کرنے کا. ماشاءاللہ. بہت بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کی اس نعمت کو قائم رکھے. دور کا نماز شکرانہ ادا کریں, حسب توفیق صدقہ دے دیں. میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نفع پہنچایا. آج کے پروگرام کی آخری کال ہے جی. سعیدہ ہیں نیو یارک سے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. ایکچولی میرا بھائی ہے پاکستان میں, اور ہم ساری فیملی نیو یارک میں ہے, اور اس کے لیے 2 سال پہلے میرے فادر نے اپلائی کیا تھا, لیکن ابھی بھی کہتے ہیں کہ 3 سے 4 سال لگیں گے, اور اس کے لیے رشتہ بھی ڈھونڈتے ہیں, تو بڑی مشکل ہو رہی ہے. تو آپ پلیز کچھ بتائیں گے پڑھنے کے لیے؟ جی ضرور انشاءاللہ. ہاں اس کے لیے ایک تو یہ کریں یا بدی العجائبی بالخیر یا بدیو, یہ عشاء کے بعد 1200 دفعہ پڑھنا ہے. اول آخر 12 دفعہ درود شریف. یہ 36 دن کی نیت سے آپ شروع کر لیں, انشاءاللہ ان کا جو کیس اٹکا ہوا ہے وہ درست ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ جو ہے سورۃ قریش یہ مغرب کے بعد 41 دفعہ پڑھنی ہے. اول آخر 11 دفعہ درود شریف. انشاءاللہ جو آپ چاہ رہی ہیں آپ کا مطلوبہ مقصد پورا ہو جائے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. ناظرین جیسے کہ آپ نے دیکھا, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کالز لیں. کچھ سوال لمبے ہو جاتے ہیں, کچھ جواب لمبے ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کا تقاضا ہی سوالات کا یہ ہوتا ہے کہ جواب تفصیل سے دیا جائے. ہم بہت ہی دلی طور پہ معذرت خواہ ہیں جن کی کالز تھرو نہیں ہوئی. ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ان کی کالز لیں. آپ کالز کرتے رہیں, ای میلز کرتے رہیں, انشاءاللہ آپ کی ای میلز کا بھی جواب دیں گے. آج کا پروگرام ختم ہوا ہے. ہم بہت ہی شکر گزار ہیں حضرت آپ کے. آپ ہمیں معلوم ہے کہ بہت ہی بزی ہے آپ کا اسکیجول, بہت سے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے, لیکن آپ وقت نکال کے آتے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کے درجات بلند کرے,
اور بندہ محمود آوان سے اگر اس پروگرام میں اللہ کے حق میں یا اللہ کے بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کے لیے اللہ سے، اللہ کے بندوں سے معذرت خواہ ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے UBL کلک اینڈ ریمٹ نے، جو پاکستان رقومات بھیجنے کا آسان، تیز ترین اور محفوظ ذریعہ ہے، اور ہنی ڈرم نے، جو جلد اور بالوں کے امراض میں خالص شہد اور قدرتی اجزاء پر مشتمل بہترین پروڈکٹ ہے۔